الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے صاف اور واضح اور حق سے باطل کو جدا کرنے والے دلائل کا مجموعہ ہے۔ بس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے لیے آسانی منظور ہے اور اس کو تمہارے لیے دشواری منظور نہیں ہے۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لیا کرو، اور تاکہ تم اس احسان پر کہ اللہ نے تم کو صحیح طریقہ بتایا اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا تحفہ قرآن مجید ہے، شب قدر کا پیغام قرآن مجید ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات آ رہی ہے اب تک چند اہم موضوعات پر کہ قرآن کس طرح نازل ہوا، قرآن کس طرح جمع کیا گیا، قرآن کو کس طرح سے ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے، اس طرح کے موضوعات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج ایک سب سے اہم موضوع کہ قرآن حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزے دیا کرتے تھے اور وہ معجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی۔ اس تعلق سے آج آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیتہ وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ رواہ بخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزات عطا نہ فرمائے ہوں، جس کے مناسب لوگ ان پر ایمان لائے، مگر جو خاص معجزہ مجھ کو عطا کیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب انبیاء کی اتباع کرنے والوں سے زیادہ میری امت کے اتباع کرنے والے ہوں گے، میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ معجزات کے سلسلے میں بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اسباب مادیہ اور عادیہ کے بغیر براہ راست اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس طرح پیش کرنے سے عاجز ہوتی ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے کے لیے عقلی اور سائنسی ریشنلسٹک دلائل تلاش کرنا فضول ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جدید تعلیم یافتہ لوگ نے کوشش کی ہے۔ معجزہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو کسی نبی کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ صالحین اور اولیاء اللہ کے لیے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو کرامت کہلاتی ہیں۔ اگر کبھی کسی فاسق یا فاجر کے لیے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو استدراج کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کر دیا۔ آگ کا الاؤ جو فرعون نے بنایا تھا اس میں ان کو ڈال دیا تھا، تو آگ اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے، تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کے مزاد دیے گئے تھے۔ عصا زمین پر ڈال دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ اژدھا بن جاتا تھا۔ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے گارے سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ مادرزاد اندھے کو کوڑی کو آپ اگر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہو جاتی۔ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔
انبیاء کرام کے سب معجزات ان کی ذات کی حد تک تھے، ان کے ساتھ وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ قائم و دائم ہے، یہ معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ عربوں کو اپنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بڑا فخر تھا اور ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو وہ اجمی یعنی گونگے کہتے ہیں۔ ان کی قوم میں ایسے شعراء گزرے ہیں جن کے قصائد خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے، جنہیں سبع معلقات کہتے ہیں۔ ان شاعروں کو لوگ سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور معجزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے انسانوں اور سارے جنوں کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیا گیا کہ قرآن کے مثل ایک صورتی بنا کر پیش کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اگر واقعی تم اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی ہے شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو تم اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کر لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو، پھر تم نے ایسا نہ کیا اور یقین تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو پھر آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ منکرین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزار ہیں اور حیرت انگیز ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اس معجزے کو انبیاء کرام کے معجزات سے خاص امتیاز یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے معجزات ظاہر فرماتے رہے، مگر یہ معجزات انہی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں چھوٹی بڑی 114 صورتیں ہیں۔ اس آیت میں لفظ صورت لایا گیا ہے، جس کا اطلاق قرآن کی چھوٹی سی صورت پر بھی ہوتا ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد ہے، یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوسرے انسان نے اس کو خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی قرآن کی کسی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہارا حق ہوگا کہ تم اس کو انسان کا کلام قرار دے دو۔ اگر تم عاجز آ گئے تو سمجھو کہ یہ انسانی طاقت سے بالاتر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ معرف القرآن جلد اول۔ پھر فرمایا گیا اس کام کے لیے تم اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، انسانوں نے نہیں بلکہ جنوں کو بھی بلا لو۔ کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا۔ یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ قرآن کے موجودہ ہونے کے دلائل۔ نمبر 1، سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ عجیب غریب کلام کل علوم کی جامع کتاب ہے۔ کس ماحول میں کس پر نازل بھی؟ کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے ایسی کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین و آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہدایت پیش کر سکے؟ عرب پوری دنیا سے کٹا ہوا تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ وہاں کسی قسم کے علم و تعلیم کا چرچہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کالج، یونیورسٹی۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ ان کی زبان فصیح، ان کی عربی زبان نہایت فصیح اور بلیغ تھی، جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گزر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دادا کی سرپرستی حاصل ہوئی، وہ بھی جب کی عمر 8 سال کی تھی، وہ بھی وفات پا گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرستوں نے آپ کی تعلیم کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ آپ امی محض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام دنیا ہی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ ساری دنیا میں ساری قومی امین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی ساری قومی امین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 40 سال تک امی رہنے کے بعد اچانک یہ کلام آپ کی زبان مبارک پانے لگا، جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے۔ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر، اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو شکست دینے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہو گئے، مگر کسی میں اتنی طاقت نہ ہو سکی کہ قرآن مجید کی مثل ایک چھوٹی صورت بنا کر پیش کر سکے۔ بلا شبہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ نمبر 2، معجزے ہونے کے دلائل۔ قرآن کے احکام تو سارے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن پہلے وہ براہ راست عربی مخاطب تھے، ان کو کوئی اور فن نہیں آتا تھا، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری اور پیدائشی وصف تھا، جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے، اگر تم کو میرے کلام الہی میں کچھ شبہ ہے تو تم میرے مثل کوئی صورت بنا کر لاؤ۔ اگر فی الواقع کلام قدرت بشری سے باہر نہیں تھا تو عرب کے بلیغ بلغاء کے لیے کیا مشکل تھا، ایک امی شخص کے کلام کی مثل بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے۔ غیرت دلانے کے باوجود بھی عرب کی غیور قوم پوری طرح خاموش رہی، چند سطریں بھی اس کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن و اسلام کو مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ نشہ ہے نہیں جسے ترشی اتار دے تو خوش آمدی کا پہلو اختیار کیا۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمائندہ قوم بن کر آپ کو دولت کی، حکومت کی، بہترین حسین اور جمال والی لڑکیوں کی پیشکش کی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ جب یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی تو جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں اس کے بے مثال ہونے کا اعتراف کیا۔ ابو جہل اور اخنس بن شریک لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کو مشکل پیش آئی کہ لوگ آپ کا کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، کس طرح لوگوں کو آپ کے کلام سے بدظن کیا جائے، یہ مشورہ ہوا۔ اس کے لیے قریش نے کہا کہ آپ کو شاعر کہا جائے، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ آپ کو کاہن کہا جائے، تو اس نے کہا کہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، لوگ ہم کو جھوٹا کہیں گے، ایسا کلام کاہنوں کا نہیں ہو سکتا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص شعر و شاعری میں میرے برابر واقف نہیں ہے، خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے، خاص رونق ہے جو کسی شاعر کے فصیح اور بلیغ کلام میں نہیں ہے۔ تو قوم نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے متعلق ہم کیا کہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کو ساحر کہو، کہ وہ جادوگر ہیں، اپنے جادو کے زور سے باپ اور بیٹے کو، میاں بیوی کو جو ہے جدا کر دیتے۔ نمبر 3، قرآن نے غیب اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی جو خبریں دیں وہ ہو پیش آ کر رہی ہیں۔ قرآن نے خبر دی کہ روم جو ہے فارس کے مقابلے میں ابتدا میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن 10 سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ سورہ روم۔ مکہ کے سرداروں نے قرآن کی اس خبر پر حضرت ابوبکر صدیق سے شرط کر لی۔ پھر قرآن کی خبر کے مطابق جب رومی غالب آ گئے تو سب کو اپنی ہار تسلیم کرنی پڑی، اور جو مال شرط کے طور پر تھا وہ دینا پڑا۔ اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ایک طرح کا جوا تھا۔ نمبر 4، قرآن کے معجزہ آنے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کے شرائع اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اہل کتاب جو کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے نہ کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ کسی عالم سے فیض اٹھایا، اور نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ ابتدائی دنیا سے آپ کے زمانے تک صحیح حالات بیان کرنا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اہل کتاب کے حالات سن کر یہود و نصارہ کے علاوہ کسی بات کی تردید نہ کر سکے۔ یہ باتیں سن کر یہود و نصارہ کسی بات کی تردید ہی نہ کر سکے۔ نمبر 5، متعدد آیات میں لوگوں کے دلوں کی چھپی باتوں کی اطلاع دی گئی، اور پھر ان کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ یہ بات بالکل سچی اور صحیح تھی۔ یہ کام بھی عالم الغیب و شہادت کا ہو سکتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تمہارے میں 2 جماعتیں جنہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جو ہے پس سے مت ہو جائیں۔ جب آیت نازل ہوئی تو بعد میں دونوں نے اقرار کیا واقعی یہ ہمارے دل کی حالت تھی۔ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اور یہ لوگ کہتے ہیں، منافقین تھے، وہ لوگ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے کسی ظاہر نہیں کیا تھا، قرآن کریم نے ان کا انکشاف کیا۔ چھٹی وجہ قرآن کے معجزہ ہونے کی، جس میں قرآن نے چھٹی وجہ وہ آیات ہیں جس میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق پیش گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہیں کر سکیں گے،
پھر باوجود ظاہری قدرت کے اس کو نہ کر سکے. جیسے یہود اپنے آپ کو اللہ کے چہتے اور اللہ کا بیٹے کہتے تھے. ان سے کہا کہ اگر تم واقعی ایسے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جو اللہ کا پیارا اور چہتا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جانے سے گھبراتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. فرمایا اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ان ظالم کو خوب جانتا ہے. نمبر 7، وہ خاص کیفیت جو قرآن کے سننے سے ہر خاص عام ایمان والوں کافروں پر طاری ہوتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کی قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں. میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر پہنچ رہی تھی. جب آپ نے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. اچانک میری حالت یہ ہو گئی گویا کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا. میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا ورنہ مجھ پر عذاب آ جائے گا. نمبر 8، دنیا کی بہتر سے بہتر اور دلچسپ کتاب 2-4 مرتبہ پڑھ لی جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. یہ صرف اور صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پڑھتا جائے اس کا شوق اور رغبت بڑھتا ہی جاتا ہے. اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں. یہ بھی کلام الہی ہونے کا ہی اثر ہے. نمبر 9، قرآن نے اعلان کیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. وہ قیامت تک بغیر کسی تغیر اور ترمیم کے باقی رہے گا. آج قرآن کے نزول کو 1500 سال ہونے کو آئے ہیں. ہر زمانے میں لاکھوں انسان رہے ہیں اور رہیں گے جنہوں نے پورا قرآن محفوظ کر رکھا ہے. ایک زیر زبر کی غلطی کبھی امکان نہیں ہے. مرد عورت بچے اس کے حافظ ملیں گے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کہیں غلطی کر جائے تو چھوٹا سا بچہ اس کی غلطی پکڑ لے گا. دنیا کو کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا. بہت سے مذاہب کی کتابوں کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل زبان کیا تھی، کس زبانوں میں نازل کیا گیا تھا، کتنے اجزاء تھے. کتاب کی صورت میں بھی جتنی طباعت و اشاعت قرآن کی ہوئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی نہیں ہوئی. دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس کے اصل نسخے کے علاوہ اس کے تراجم موجود ہیں. تقریباً 2 لاکھ اس کے تراجم ہیں. خدا نخواستہ سارے نسخے جلا دی بھی جائیں تو چند ہی گھنٹوں کے اندر حفاظ کے ذریعے اس کو صفحہ کرتاس پر پیش کیا سکتا ہے. نمبر 10، قرآن کے معجزے ہونے کے دلائل میں 10ویں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اتنے چھوٹے مختصر حجم میں محدود کلمات میں اتنے علوم اور معارف کا احاطہ کیا ہے جو آج تک کسی کتاب نے نہیں کیا اور نہ آئندہ کر سکتی ہے. اتنے علوم و فنون اس میں جمع کیے گئے جو تمام کائنات کی دائمی ضرورت اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکتے ہیں. عمرانیات، اجتماعیات، سیاست ممالک کے ہر پہلو پر احکام ملتے ہیں. پھر صرف نظری اور علمی طور پر پیش کرنا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اس کا رواج پانا تمام نظامہ دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، ان کے اعمال، معاشرت، تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا ہے جس کی نظیر نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے نہ قرون ما بعد میں. حیرت انگیز انقلاب کیا کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت کا عملی نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، خصوصاً جب کہ وہ انسان بھی امی ہو اور اس کی قوم بھی امی ہو. یہ وہ حیرت انگیز تاثرات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب اور عناد نے بالکل ہی مسخ نہ کر دیا ہو. معرف القرآن جلد اول. مزید تفسیر درکار ہو تو علماء کرام نے قرآن کی معجزہ ہونے پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں. اعجاز القرآن کے نام سے تصنیف فرمائی ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پر پوری طرح یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین.